اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر اردو۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اردو ادب کے فروغ میں، اردو زبان کی جو ترقی میں دو تحریکیں فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اردو کی ابتدا 8ویں صدی سے ہی ہو چکی تھی اور اس میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا رسالہ معراج العاشقین اس کو پہلی نثری تصنیف جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کا نشاط العشق یہ بھی ایک رسالہ ہے۔ شاہ میرا جی شمس العشاق کا شرح مرغوب القلوب، یہ شروع میں جو اردو ادب ہے جو صوفیاء کرام تھے ان کے رسائل کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد جو ایک باقاعدہ تمثیل ہے وہ ملا وجی کی سبرس ہے۔ اس کے بعد فضلی کی کربل کتھا دا مجلس، اس کو بھی پہلی نثری تصنیف شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع، یہ بھی اردو کی ابتدائی جو تصانیف ہیں ان میں شمار ہوتی ہے۔ مرزا رفیع سودا جو کہ ایک شاعر ہے، انہوں نے اپنے دیوان کا دیباچہ اردو میں لکھ کر ایک اردو کی جو ایک مسلسل روایت کو شروع کیا۔ اچھا تھا کیا کہ یہ جو 1526 میں پھر ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کے جو بانی ہیں، ظہیر الدین بابر، وہاں سے مغلیہ سلطنت شروع ہوتی ہے اور اس وقت جو زبان تھی وہ فارسی زبان تھی۔ وہاں سے لے کر 1526 سے لے کر اور 1857 تک مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اردو ادب کا فروغ ہوا، لیکن اس میں شمالی ہند کی کچھ ادبی خدمات الگ ہیں، جنوبی ہند کی کچھ ادبی خدمات الگ ہیں، لیکن جو اردو نثر نے خاص طور پر فروغ حاصل کیا ہے وہ 1800 میں قائم ہونے والے فورٹ ولیم کالج سے۔ یہاں سے اردو نثر کی ایک باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے جو اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے وہ آج کے دور تک ہم تک جو اردو پہنچی ہے یہ اسی کی مرہون منت ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم ان دونوں کالج کا، ان دونوں تحریکوں کا، فورٹ ولیم کالج جو کہ کلکتہ میں بنا ہے اس کا، اور دہلی کالج جو کہ دہلی میں بنا ہے، ان کا موازنہ کر لیں گے اور ان کی خدمات جو ہے اس پر بات کر لیں گے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں فورٹ ولیم کالج سے۔ تو یہ میں دکھاتا ہوں اس کا پس منظر اور چیزیں کیا ہیں۔ اچھا، فورٹ ولیم کالج گورنر جنرل وارن ہسٹنگز کا دور ہے 1772 تا 1785۔ یہ ذرا دیکھیے گا، 1772 سے 1785 یہ ہے گورنر جنرل ہسٹنگز۔ یہاں برصغیر میں ان کا دور چل رہا ہے، یہ 1772 سے 1785 تک۔ اس کے بعد یہ ایک قائم کرتے ہیں کلکتہ مدرسہ 1780 میں، پھر ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال 1784 میں، اور یہ نثر کے حوالے سے کام کرنے کے لیے ادارے بنائے تھے۔ پھر 1798 میں 1798 گورنر جنرل ولزلی، یہ یہاں پر ہندوستان کا، ان کے بعد یہ ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آتا ہے۔ اس سے پہلے گلکرسٹ اورینٹل سیمینری کے نام سے 1799، یہ دونوں گورنر جنرل اور گلکرسٹ یہ دونوں ایک اردو نثر کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ چھوٹے ادارے یہاں پر کام کرتے ہیں۔ پھر گلکرسٹ کی زیر نگرانی تھا کیا کہ اردو زبان جو سرکاری مصنفین، سرکاری جو آفیسرز تھے برطانیہ کے، ان کو سکھانے کے لیے یہ اورینٹل سیمینری بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو فورٹ ولیم کالج، یہاں دیکھیے گا فورٹ ولیم کالج جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عمارت رائٹرز بلڈنگ بامقام کلکتہ میں 10 جولائی 1800 کو قائم ہوا، لیکن دستاویز پر ولزلی نے 4 مئی 1800 کی تاریخ درج کروائی جو کہ میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم پر قبضے کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے یہاں پر بھی ایک الگ سے یہ کروا دیا۔ اچھا، اب رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ جو اردو نثر کو ابتدا فورٹ ولیم کالج سے ہوئی، وہ اس کی ابتدا کو ہی فورٹ ولیم کالج سے منسوب کرتے ہیں، لیکن 8ویں صدی ہجری سے اس کی باقاعدہ ابتدا ہے۔
اچھا ولزلی اور کورٹ آف ڈائریکٹر کے درمیان پھر مختلف اختلافات ہوئے. 1800 میں کالج تو بن گیا, 1801 میں اس کی کلاسز بھی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن 1802 میں ہی اس کالج کو توڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ جی اس سے کوئی مفاد حاصل نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ جو کالج بنا تھا فورٹ ولیم کالج, یہ مکمل طور پر سیاسی مقاصد کے لیے بنا تھا. اس کا مقصد ایک تھا کہ جو برطانیہ کے آفیسرز ہیں ان کو اردو زبان سکھانے کے لیے اس کالج میں بھرتی کیا جاتا تھا. اس کالج میں وہ بطور سٹوڈنٹس یہاں پر آتے تھے اور اردو زبان سیکھتے تھے. اور گلکرسٹ وہ انسان ہے جو پہلا اردو شعبے ہندوستانی شعبے کا جو پروفیسر ہے وہ گلکرسٹ ہے. اس کالج میں جو زیادہ تر کام ہے, خدمات ہیں, وہ گلکرسٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھیے گا, میں نے یہاں پہ ایک لکھا ہے کہ ولزلی اور کورٹ آف ڈائریکٹر کے درمیان اختلافات رہتے ہیں. پھر 2 فروری 1801 یہاں پہلی کلاس ہوتی ہے فورٹ ولیم کالج میں, اور 15 جون 1802 کو کالج بند کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. لیکن ولزلی اور کورٹ آف ڈائریکٹر کے درمیان اچھے خاصے اختلافات رہتے ہیں, اور بہرحال اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ انگلستان میں اس کے مقابلے میں 1804 میں ہیلبری کالج بھی قائم کیا جاتا ہے. اب اس کالج فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کیا تھے کہ فارسی کی حاکمیت جو ہے وہ کم ہو جائے, مسلمانوں کو ثقافتی محور سے ہٹا دیا جائے, انگریزی حکومت اور زبان کی برتری یہ ثابت کرنا, یہ اس کے مقاصد میں شامل تھا. اب سراسر سیاسی مقاصد تھے, لیکن ان مقاصد کے ساتھ ساتھ اردو ادب کو اس کالج سے ایک خاص فائدہ پہنچا. اس میں بات میں کر رہا تھا گلکرسٹ کی. یہ دیکھیے گا گلکرسٹ یہ پہلا 1782 میں اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والا نوجوان بطور اسسٹنٹ سرجن ایسٹ انڈیا کمپنی میں آتا ہے 1782 میں ہی. اس کے بعد اردو زبان میں قواعد کی کتاب اور لغت اس نے مرتب کی ہے. اچھا, اب یہ اس کا تقرر تو ہوتا ہے یہاں پہ 18 ستمبر 1800 ہندوستانی زبان کی پروفیسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا ہے فورٹ ولیم کالج میں. لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہندوستان میں جیسے ہی برصغیر میں آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ اردو کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے ہی ان کی 4 کتابیں یہ مرتب کر چکے تھے, لغت ترتیب دے چکے تھے. یہ فورٹ ولیم کالج سے منسلک ہونے سے پہلے کی ان کی خدمات ہے. پھر جب یہ 1800 میں ہندوستانی زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوتا ہے, اور اس وقت 4 قسم کے جو شروع میں انہوں نے بھرتی کی ہے فورٹ ولیم کالج میں, 4 طرح کے لوگ. نمبر 1 پروفیسر جن کی 100 روپے تنخواہ تھی, میر منشی 80 روپے ان کی تنخواہ ہوتی تھی, نائب منشی 40 روپے ان کی تنخواہ ہوتی تھی, اور مترجم 30 روپے ان کی تنخواہ ہوتی تھی. تو یہ 4 شعبے ہیں. دیکھیے گا میر منشی اس کی تنخواہ, پھر نائب منشی اور مترجم, یہ حیثیت تھی ان کی مختلف ٹائم میں. پھر 23 فروری 1804 کو استعفیٰ دے کر یہ لندن چلے گئے ہیں. 23 فروری 1804 کو. اب وہ استعفیٰ دینے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے زیادہ انہوں نے ہی کام کروایا ہے. جتنی کتابیں انہوں نے یہاں پر ترجمہ کروائی ہیں, خاص طور پر جو داستانیں ہیں ان کا سلیس نثر میں انہوں نے ترجمہ کروایا ہے, جس سے اردو ادب کو ایک فروغ حاصل ہوا ہے. لیکن 1804 میں یہ یہاں سے 4 سال ان کا وقت ہے فورٹ ولیم کالج سے. تو انہوں نے ایک مباحثے کا عنوان تھا, اگر ہندوستانی باشندے عیسائی اصولوں کا مقابلہ اپنی مذہبی کتابوں سے کریں تو وہ عیسائیت قبول کر لیں گے. یہ ایک مباحثے کا عنوان انہوں نے تجویز کیا تھا, جس سے ایک فرقہ واریت کو ایک مذہبی اس کو ہوا ملتی تھی. تو جو اس وقت ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے انہوں نے خیر اس پر اعتراض کیے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے گلکرسٹ نے کہا کہ جی یہ میرے ذاتی کام میں ایک قسم کا مداخلت ہے. تو انہوں نے استعفیٰ لکھ دیا, اور اس کی وجہ جسمانی علالت کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ لکھا, جو کہ قبول کر لیا گیا. اور یہ 1804 میں وہاں سے لندن چلے جاتے ہیں. ان کے دور میں 60 کتابیں تصنیف ہوئی ہیں.
60 کتابیں انہوں نے تصنیف کروائی ہیں، جن میں ان کی اپنی 12 کتابیں تو ان کی خود کی ہیں جو انہوں نے تراجم کروائے ہیں یا ترتیب دیے ہیں۔ اس کے بعد ٹامس رولنگ، جوزف ٹیلر، ویلیم ہنٹر، یہ ان کے ساتھ جو ہے مختلف اوقات میں فورٹ ولیم کالج سے منسلک رہے ہیں، لیکن جو نثری خدمات گلکرسٹ نے سر انجام دی ہیں وہ پھر بعد میں اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد 1800 میں جب یہ بنا تھا تو خیر 1804 تک 4 سال کا ان کا بہت زبردست دور ہے، جو کہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات عبیدہ بیگم نے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلکرسٹ اور اس کا عہد، محمد عتیق صدیقی کی کتاب ہے گلکرسٹ اور اس کا عہد۔ اس میں ایک تفصیلاً اگر آپ چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو ہر اس پر ایک توضیحی بحث ہے۔ 1801 میں ان منشیوں کو، یہ تھا نا پروفیسر، میر منشی، نائب منشی اور مترجم، 4 لوگ ہوتے تھے، تو یہ منشی جو ہے 1801 میں بھرتی کیے گئے ہیں۔ ان کے نام ذرا دیکھیے گا: بہادر علی حسینی، کندن لال، میر امن، کاشی راج، حیدر بخش حیدری، محمد صادق، غلام گوس، تارینی چرن۔ یہ منشی اس وقت وہاں پر 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں بھرتی کیے گئے۔ ان میں جو ایک بڑا نام ہے میر بہادر علی حسینی، یہ دیکھیے گا میر بہادر علی حسینی، یہ خاص طور پر شروع میں انہوں نے یہ میر منشی بھرتی ہوئے اور انہوں نے تراجم بھی کیے تھے، اور یہ نثر بے نظیر یہ ان کا مشہور ترجمہ ہے فورٹ ولیم کالج سے، جو کہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان جو کہ اشعار میں ہے، مثنوی کی حیت میں ہے، اس کو انہوں نے نثر میں ڈالا ہے اور اس کا نام رکھا ہے نثر بے نظیر۔ یہ ان کا بہت مشہور وہ ہے۔ پھر اخلاق ہندی ہتو پردیش کا ترجمہ ہے، اور تاریخ آسام بھی انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ میر بہادر علی حسینی کی یہ خدمات ہے۔ پھر ایک بڑا نام جس سے اردو ادب کو، اردو نثر کو خاص طور پر فروغ حاصل ہوا، وہ میر امن کا ہے۔ میر امن دہلوی بہادر علی حسینی جو تھے ان کے توسط سے ہی فورٹ ولیم کالج سے منسلک ہوئے تھے، اور ان کی جو سب سے پہلی اور بڑی جو کہ زندہ جاوید ایک کتاب ہے وہ باغ و بہار ہے، جو کہ اصل میں ترجمہ ہے۔ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا، قصہ چہار درویش جس کو امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ عطا حسین خان تحسین نے کیا تھا، اور اس کا نام رکھا تھا نو طرز مرصع۔ اسی کتاب کا ترجمہ گلکرسٹ کے کہنے سے پھر میر امن نے کیا، اور اس کا نام رکھا باغ و بہار۔ یہ ایک بڑی کتاب ہے باغ و بہار، قصہ چہار درویش کا ترجمہ۔ گو کہ انہوں نے اخلاق محسنہ کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے بھی کیا تھا، لیکن جو ان کی بڑی اور مشہور کتاب ہے وہ باغ و بہار ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ اردو ادب کی زندہ جاوید کتاب تصور کی جاتی ہے، باغ و بہار، اور اس پہ بہرحال تفصیلاً بات کرنے کی یہاں پہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ آج تک اردو ادب کی پہلی باضابطہ، بلکہ جو پبلش ہوئی ہندوستانی پریس میں، جو پہلی کتاب پبلش ہوئی ہے ہندوستان میں، کیونکہ فورٹ ولیم کالج میں پھر چھاپا خانہ بھی لگایا گیا، تو وہ یہ کتاب تھی باغ و بہار جو پبلش ہوئی ہے، پہلی کتاب۔ اس کے بعد دیکھیے گا 1806 میں ایک طالب علم کو نہ پڑھانے کی وجہ سے ان کو میر امن کو کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ پھر حیدر بخش حیدری ہیں جن کا قصہ مہر و ماہ کی بدولت ان کا تقرر ہوا تھا، پھر انہوں نے طوطا کہانی، آرائش محفل، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، تاریخ نادری، ہفت پیکر، قصہ لین و مجنوں، یہ ان کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کی ایک حکایت کا ترجمہ کر کے وہ یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے گلستان سعدی کا ترجمہ باغ و بہار کے نام، باغ اردو کے نام سے کیا، اور خلاصۃ التاریخ کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا۔ یہ بڑے بڑے جو نام ہیں، جو مشہور نام ہیں، میں نے صرف ان کو لیا ہے، اور انہوں نے جو مختلف داستانوں کے تراجم کیے ہیں ان کی بات کی ہے۔ انہی میں یہ 3-4 آ جاتے ہیں۔ نہال چند لاہوری ہے، یہ قصہ گل بقولی کا ترجمہ انہوں نے مذہب عشق کے نام سے کیا ہے۔ قصہ گل بقولی یہ بھی ایک مثنوی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر کاظم علی جوان نے کالی داس کی کتاب شکنتلا، جو کہ ایک ڈرامہ ہے کالی داس کا، سنسکرت کا ایک وہ ہے یہ کالی داس، اس کے اس ڈرامے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ پھر مظہر علی خان ولا، انہوں نے سب سے تو ان کی مشہور ہے یہ مادونل اور کام کندلا، پھر بتال پچیسی، لطائف و ظرائف، یہ بھی ان کے شامل ہیں اس کے ساتھ۔ اور یہ جو دونوں لوگ ہیں ان کے ساتھ للو لال کوی،
یہ ان کے ساتھ شامل تھا تراجم میں، کیونکہ پریم ساگر کے نام سے بھی ان کا ترجمہ ہے، سنگاسن پچیسی اور بیتال پچیسی، ان میں اس نے للو لال کوی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہے ہیں۔ اچھا، بقول تبسم کاشمیری فورٹ ولیم کالج اردو نثر کا جزیرہ ہے۔ اردو ادب کی تاریخ ابتدا سے 1857 تک تبسم کاشمیری کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جزیرہ ہے اردو نثر کا۔ 24 جنوری 1852 کو لارڈ ڈیلہزی کے حکم سے اس کو کالج کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو فورٹ ولیم کالج تھا سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ 1600 میں تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں آئی تھی، ان برطانوی آفیسرز کو اردو سکھانے کے لیے اس کالج کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ سیاسی مقاصد تھے، ایک غلبہ وہ چاہتے تھے، انگریزی کی حاکمیت کو تسلیم کرانا چاہتے تھے، فارسی زبان کو پش پش ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ حکمران طبقے کی زبان تھی، مغلیہ خاندان کی زبان تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ بنایا ہے۔ 1852 میں خیر اس کو بند کر دیا گیا۔ اس جو ولزلی تھے وہ بھی 1805 میں لندن چلے گئے، گلکرسٹ ہے 1804 میں وہ بھی استعفیٰ دے کر لندن چلے گئے۔ باقی لوگ مختلف عرصے میں کام کرتے رہے، لیکن سب سے زیادہ کام گلکرسٹ نے کروایا، جس نے 60 کتابیں یہاں پہ تالیف کروائی۔ لیکن 1852 میں کہ جی اس کالج سے نقصان ہی ہو رہا ہے، خیر 1852 میں اس کالج کو بند کر دیا گیا۔ اب دوسرا جو ہمارے پاس کالج ہے وہ ہے دہلی کالج۔ یہ دیکھیے گا، یہ دہلی میں 1825 میں بنتا ہے۔ کیسے؟ دہلی میں اجمیری دروازے کے پاس مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں جوزف ہنری، جس کو جوزف ہنری ٹیلر، ٹیلر اس کا مختصر نام ہے، جے سے جوزف، ایس سے ہنری ٹیلر، جوزف ہنری ٹیلر کی سفارشات پر 1825 میں قائم ہوا۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ برطانوی سرکار کے واسطے ماتحت عملہ پیدا کرنا۔ ذریعہ تعلیم یہاں پر اردو ہے، سائنسی علوم کی تدریس بھی دی جاتی ہے۔ دلی کے ریزیڈنٹ چارلس مٹکاف نے 1828 میں انگریزی شعبہ اس میں قائم کیا۔ اچھا، اس کالج میں اور اس میں جو ایک تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں پر داستانی جو ادب ہے اس کی ترجمے ہوئے ہیں زیادہ، جبکہ اس کالج کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے گا، میں نے لکھا ہے کہ ذریعہ تعلیم اردو ہے، لیکن سائنسی علوم کی تدریس بھی یہاں پر دی جاتی ہے۔ پھر 1828 میں یہاں پر انگریزی شعبہ بھی ایک قائم کیا گیا، چارلس مٹکاف، اس نے 1828 میں انگریزی شعبہ بھی یہاں پر قائم کروایا۔ دلی ورنیکل ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی گئی تراجم کے لیے۔ مختلف جو سائنسی جو مغربی کتابیں تھیں، جو یورپ کی کتابیں تھیں، یا جو عربی، فارسی یا سنسکرت کی جو کتابیں تھیں ان کے تراجم بھی ہوئے، لیکن سائنسی کتابوں کے ترجمے بھی اس کالج میں کرائے گئے۔ اس لیے اس کی جو اہمیت ہے یہ کہیں فورٹ ولیم کالج سے بھی آگے کا ایک سٹیپ ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں تو صرف داستانی ادب کو فروغ ملا ہے، لیکن یہاں پر سائنسی اور انگریزی ادب بھی پھل پھول رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سائنسی ادب کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اس کے جو پرنسپل ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے گا، جو اس کا سب سے ڈیوڈ براؤن، یہ اس کا سب سے پہلا پرنسپل ہے۔ دوسرا مسٹر اسپرنگر وہ ہے، اور یہاں پہ میں نے یہ نام لکھے ہیں، دیکھیے گا ذرا، قرآن السائدین، یہ ڈاکٹر اسپرنگر جو کہ عربی زبان کے تھے، انہوں نے ایک رسالے کا اجرا کیا تھا۔ مسٹر باتروس اور مسٹر کارگل بھی بعد میں یہاں پہ رہے ہیں۔ ان کے سازہ دیکھ لیجئے گا، ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے، 1845 میں انہوں نے فوائد الناظرین ایک رسالہ ہے اس کا اجرا کیا۔ امام بخش صباحی ہیں، فارسی اور اردو کے استاد، مولوی مملوک ہیں، اور تبسم کاشمیری کہتے ہیں کہ خالص علمی نثر دہلی کالج سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہاں بھی بہت سی چیزوں کو فروغ ملا ہے، سائنسی چیزوں کو اور انگریزی ادب کو فروغ ملا ہے، اور یہ بڑے نام ہیں۔ خاص طور پر جو ٹیلر، جو اس کو پرنسپل تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈیوڈ براؤن اس کے پہلے پرنسپل ہیں، ہنری ٹیلر کی جو ہم نے اوپر یہ بات کی ہے، یہ پرنسپل نہیں ہے بلکہ یہ انتظامیہ میں تھے، اور شروع میں یہ انتظامات کالج کے سنبھالتے تھے۔ پھر ڈیوڈ براؤن اس کا بطروس، یہ دیکھیے گا، مسٹر بطروس، اس کے بعد ڈاکٹر اسپرنگر، پھر مسٹر کارگل، یہ اس کے پرنسپل رہے ہیں۔ اور جو مسٹر ٹیلر تھے، ان کو جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، بعد میں اسی دوران
ان کو لٹ مار کر شہید کر دیا گیا اور اس کا لٹ مار کر قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو الزام لگایا وہ مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر، اس پر الزام لگایا۔ لیکن آپ کتاب پڑھیں مرحوم دلی کالج، اس میں مولوی عبدالحق نے کتاب لکھی ہے مرحوم دلی کالج، اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ تو بلکہ اس کی مسٹر ٹیلر کی جان بچا رہے تھے، لیکن دوسری جو عوام تھی انہوں نے اس کو لٹ مار کر جو ہے قتل کر دیا، لیکن اس کا جو الزام لگا ہے وہ مولوی محمد باقر پر لگا، اور اس کی پاداش میں ان کو بعد میں پھانسی بھی دے دی گئی۔ بہرحال ان کا اس میں انتظامی امور میں بہت بڑا کام ہے مسٹر ٹیلر کا، پھر مسٹر باتروس کا، پھر مسٹر اسپرنگر کا اور مسٹر کارگل، یہ بڑے اس کے پرنسپل گزرے ہیں جنہوں نے خاص کام سر انجام دیا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں جو تھا پروفیسر تھے، میر منشی تھے، نائب منشی تھے، مترجم تھے فورٹ ولیم کالج میں، جبکہ اس میں تھے پرنسپل یا ہیڈ مولوی یا مولوی، اور ان کی تنخواہ بھی میں نے یہاں پہ لکھی ہے۔ پرنسپل کی تنخواہ اس وقت 175 روپے تھی، ہیڈ مولوی کی 120 روپے، اور مولوی کی صرف 50 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ اب اس کی کالج کے جو بڑے بڑے طلبہ ہیں، مولوی ذکاء اللہ، پیارے لال آشوب، ڈپٹی نذیر احمد، پنڈت منپھول، مولانا محمد حسین آزاد، میر ناصر علی، یہ اس کالج کے بڑے بڑے جو بڑے نام ہیں۔ بلکہ یہ ڈپٹی نذیر احمد دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں دہلی کالج میں تعلیم حاصل نہ کرتا تو میں بھی ایک متعصب اور تنگ نظر ایک مولوی ہوتا، جبکہ اس کالج میں تعلیم حاصل کرنے سے ایک روشن خیالی کی جو ہوا ہے وہ آئی ہے، اور ان کی جو ایک تربیت ہوئی ہے وہ اس میں ہے۔ پھر مولانا محمد حسین آزاد، یہ دیکھیں جو بعد میں لاہور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ مشاعرے کرواتے ہیں، اور آب حیات ان کی مشہور کتاب ہے، باقی کتابیں ہیں۔ یہ بڑے نام جو ہیں، مولوی ذکاء اللہ جنہوں نے تاریخ ادب اردو جو تاریخ ہندوستان 10 جلدوں میں لکھی ہے، یہ بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ اچھا، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس میں ظاہر ہے یہ کالج بند ہو گیا، عمارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اس کا کتب خانہ لوٹ لیا گیا۔ وہ جو ایک بغاوت بہرام سے شروع ہوئی تھی بغاوت، اور مختلف جو اس وقت کے سپاہی تھے کہ جی وہاں پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس میں جو کارتوس استعمال ہو رہے تھے اس میں سور اور گائے کی چربی شامل ہے، اس وجہ سے وہ بغاوت ایک پھوٹی، وہ بہرام سے چلی اور دلی کی طرف جہاں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا وہاں پر پہنچتی ہے، اور وہ ایک بغاوت کا سلسلہ جو 1857 میں شروع ہوا تھا، اس وقت اس جس کو بعد میں غدر کا نام دیا گیا، 1857 کی جنگ آزادی کہہ لیں اس کو، آخری جنگ تھی یہ، اس میں اس کالج کو بند کر دیا گیا اور اس کا کتب خانہ لوٹ لیا گیا، عمارت کو نقصان پہنچی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی راج کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمان اور ہندوؤں کو شریعام پھانسیوں پر لٹکایا گیا اور بہت ان کا قتل و غارت کیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر 1864 میں وہ کچھ عرصے بعد حالات معمول پر آئے، اور 1864 میں اس کو، یہ ڈیٹ 7 سال بعد 1864 میں اس کو دوبارہ شروع کیا گیا، اور 77 تک یہ جاری رہا، 13 سال، اس کے بعد 13 سال یہ کالج پھر جاری رہا، اور 1877 میں اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 1877 اس کالج کو توڑ دیا گیا اور سٹاف کو لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔ اب جو اس کا سٹاف تھا وہ لاہور کالج میں یہاں پر چلا گیا۔ اس کے بعد کتابیات دیکھ لیجئے گا، فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، عبیدہ بیگم کی کتاب ہے، اسی طریقے سے اردو ادب کی تحریکیں، انور صدیق کی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ڈاکٹر سلیم اختر کی گلکرسٹ اور اس کے عہد، محمد عتیق صدیق کی تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر جمیل جالوی، مرحوم دلی کالج مولوی عبدالحق، فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ، وقار عظیم کی کتاب ہے۔ تو اگر آپ مزید معلومات رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھ کتاب کو آپ تھوڑا سا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اردو نثر کے فروغ میں جہاں دوسری تحریکیں ہیں، علی گڑھ تحریک جس میں خاص طور پر ہے، سر سید تحریک جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو یہ دو کالج ہیں، فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج، انہوں نے اردو نثر کی فروغ میں ایک خاص خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کے بعد جب 57 کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو اس کے ٹھیک 90 سال بعد
برصغیر کا بٹوارا ہوتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوتے ہیں، اور آج جو ہم اردو بول رہے ہیں ان کو باقاعدہ ہم فورٹ ولیم کالج سے زیادہ اس لیے منسوب کرتے ہیں کہ اس سے پیچھے کی جو اردو ہے اس میں فارسیت کا بہت غلبہ ہے، اس میں عربی سنسکرت کا بہت غلبہ ہے، مغلیہ حکومت کی فارسی زبان کی وجہ سے وہ چیزیں اس میں بہت زیادہ ہیں، تو وہ سلیس اردو نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی آج کے اردو ادب کے طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن جو 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور 1825 میں دہلی کالج قائم ہوا، ان کی جو خدمات ہیں ان کی بدولت یہ زبان پھلی پھولی اور آج اس صورت میں موجود ہے جس کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کالج، ان دونوں تحریکوں سے ہم اردو نثر کے فروغ میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ امید ہے ان دونوں کالج کے حوالے سے آپ اس ویڈیو میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ ضرور ملے گا۔ اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، اللہ حافظ۔